ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ وطن عزیز میں خوشی کا موقع ہو، کوئی قومی تہوار کا موقع ہو، ہمیشہ یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ دہشت گردی کی کوئی بڑی کارروائی نہ ہو جائے اور امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو جائے۔ آج عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج بھی دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی ہو گئی ہے۔ بلوچستان کے علاقے مستنگ میں مسجد کے قریب، مدینہ مسجد کے قریب خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ خودکش حملہ آور نے، جو اب تک کی اطلاعات ہے اس میں ڈی ایس پی کے قریب آ کے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ جو غیر ملکی نشریاتی ادارے 25 جاں بحق افراد دے رہے ہیں، ہمارا جو قومی میڈیا ہے وہ 20 دے رہا ہے، 50 سے زائد زخمی ہیں، مگر دھماکے کی نوعیت کے اعتبار سے یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کی تعداد یقینی طور پر بڑھ جائے گی۔ ناظرین، جو تشویشناک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ہمارے بلند و بانگ دعوے آپ کو نظر آتے ہیں، مگر عملاً صورتحال یہ ہے کہ تاحال ہم سے یہ عفریت قابو میں نہیں آ رہا۔ جو اہم بات ہے، جو توجہ طلب بات ہے کہ اس دہشت گردی کے جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام قومی میڈیا کے سامنے کبھی نہیں آیا کہ کس محکمے کی ڈیوٹی تھی، کون سا آفیسر تعینات تھا، وہاں پر کیا محکمانہ کارروائی ہوئی، یہ تمام تفصیلات سامنے نہیں آتے۔ اگرچہ محکمہ پولیس کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، مگر اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھتا۔ پاکستان میں جو شہریوں کی جان و مال ہے، عام شہریوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی یقیناً وہ ارزاں لیول پر دستیاب ہے، یعنی کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہمیں نظر آتی۔ اور جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے واقعات میں ہمیشہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں عام آدمی کو یا کہ ان کے لواحقین کو تسلی دے دی جاتی ہے۔ یہ دہشت گردی ہمارے سے کیوں نہیں کنٹرول میں ہو رہی، کہاں پر خرابی موجود ہے، بلوچستان ہدف کیوں ہے، اس سوالوں کا جواب تاحال دستیاب نہیں ہے۔ دنیا یقیناً ہم پر ہنستی ہے، طنز کرتی ہے، تمسخر اڑاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر سرمایہ کاری کی جائے، یہاں پر آ کر صحت کے شعبے میں ترقی دی جائے، یہاں بلوچستان کی معدنیات کو تلاش کیا جائے، مگر جب ہم دہشت گردی کے واقعات دیکھے ہیں تو وہ ہمارے جو دعوت نامے ہیں یا ہماری جو دعوے ہیں اس سے یقینی طور پر وہ مماثلت نہیں رکھتے۔ یقیناً ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسائل کو حقیقت پسندانہ انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اور اس میں ہم اپنے لوگوں کو تو شاید پورا سچ نہ بتا سکیں، مگر دنیا ان تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ ہم بھارت کی مثال دیتے ہیں، مگر بھارت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے جو بڑے واقعات ہیں اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، طالبان ہیں، جس پر لوگ ہمارے بعض تمسخر اڑاتے تھے، اور اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو ایرانی کرنسی ہے افغانی، وہ پاکستان کو کراس کر گئی ہے، اور حال ہی میں ایک جو بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی تیسری بہترین کرنسی قرار پائی ہے۔ طالبان نے داعش پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور ہم ابھی تک الزام تراشی کے حصار سے باہر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم دوسروں پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ فلاں ملک اس میں ملوث ہے، طالبان ملوث ہے، بھارت ملوث ہے، مگر ہم اپنی کارکردگی کو رجوع کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں امن کا، محبت کا پیغام دیتا ہے، ہمیں فرض شناسی کا پیغام دیتا ہے، ہمیں خود احتسابی کا پیغام دیتا ہے، آج ہی کے دن ایک اور بڑا سانحہ ہو گیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم کسی بھی سانحے کو آخری نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سرزمین پر آخری سانحہ ہے، اور اس کے بعد ہم دوسروں پر الزام تراشی کی بجائے خود احتسابی کی جانب مائل ہوں گے۔ آج کا واقعہ ایک اور واقعہ ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب تک اس سرزمین پر آگ اور لہو کا کھیل کھیلا جاتا رہے گا، مذہب کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، سیاست کے نام پہ۔ اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔